لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم کہ ایک کلپ یہ بڑا مشہور ہے کہ جتنے بھی روزے داروں کے روزے ہیں وہ توڑوائے جا رہے ہیں اور کسی کا روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک تم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ رات جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے 20-25 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے، اور تم لوگ سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لیتے ہو، لہٰذا سب کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا روزہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ روزہ کھولنا چاہیے 25 منٹ کے بعد جب سائرن بجتا ہے اس کے۔ اب اس سے اتنے لوگ پریشان ہیں کہ لو جی ہمارے تو روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیثیں سنا رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی فرقہ بھی بنتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی دلیل قرآن سے ہوتی ہے، اس کے بعد حدیث سے ہوتی ہے، ایسے نہیں فرقے بن جاتے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ قادیانی یہ ریڑھی پہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، قادیانیوں کے پاس قرآن کی ڈھیروں آیتیں ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اور حضور کی ڈھیروں حدیثوں سے انہوں نے اپنے مسلک کو ثابت کیا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی قرآن کی آیت کو دلیل بناتا ہے، اب آگے جو دلیل بنانے کا طریقہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے عوام بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت تو قرآن کی یہی ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب رات کب شروع ہوتی ہے؟ اب دیکھیں یہ عربی زبان ہے، قرآن عربی میں اترا ہے۔ عربی زبان کی جتنی بھی ڈکشنریاں آپ کھولیں گے اس میں رات جو لکھا ہوگا اس کی تعریف کیا ہوگی کہ رات کی تعریف یہ ہے کہ من غروب الشمس الی طلوع الفجر، کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد سورج کے صبح صادق ہونے تک اس سارے حصے کو رات کہتے ہیں۔ تو جو ہی سورج غروب ہوا 7:02 پر رات اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، رات کا اطلاق ہوتا ہے جب تک سورج ہے اس وقت تک دن ہے، جب سورج نہیں ہے اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات عربی زبان کی تمام ڈکشنریوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھو بھائی سیدھی سی بات ہے، جو زبان ہے اس کی ڈکشنریوں میں جو بات ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اردو بولتے ہیں، اب ہم اردو کی بات کوئی انگریز ہمیں کہ تمہیں اردو بولنا ہی نہیں آتا، ایسے نہیں بولتا ایسے بولتا ہے، اب وہ ہمیں اردو سکھائے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، اور ہم انگریز کو انگلش سکھائیں یہ ہماری بے وقوفی ہے، کیونکہ اپنی زبان کی جو بات ہے وہ اپنی ڈکشنریوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے عربی کی لغت کے اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے کہ رات سورج کے غروب ہونے کے 20-25 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے، بلکہ غروب ہوتے ہی رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی۔ اس کلپ میں یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ السلام پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور بعد میں افطاری کیا کرتے تھے جب 20-25 منٹ گزر جاتے تھے۔ اب دیکھیں حالانکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے کہا کہ احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، کہ روزے داروں میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ لگتا ہے جو افطاری جلدی کرتا ہے، افطاری میں دیر نہیں کرتا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضور کے 2 صحابی ہیں، ایک صحابی جلدی افطاری کرتے ہیں، دوسرا تھوڑا دیر سے کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ من یعجل المغرب والافطار، ان دونوں میں سے افطاری پہلے کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، کہ اللہ کے رسول بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں ہوتے، جو ہی مغرب کی اذان ہوتی آپ جلدی سے افطاری کر لیتے تھے، دیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کیا حضور کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا بھی 25 منٹ بعد رات ہوتی تھا میں پہلے کھولی جانا؟ پھر آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھنے سے پہلے افطاری کیا کرتے تھے کھجوروں سے۔ اگر کھجوریں نہ ملتی تو آپ چھوارے کھا لیتے،
اگر چھوارے بھی نہ ملتے تو آپ پانی کے 2 گھونٹ پی کر افطاری کرتے تھے، بعد میں جا کر نماز پڑھاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پہلے مغرب کبھی پڑھائی ہو اور بعد میں افطاری کی ہو۔ کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر افطاری کے مغرب کی نماز پڑھائی اور بعد میں افطاری کی ہو۔ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا یار ذرا ستو پانی میں گھول کر شربت بناؤ افطاری کے لیے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان علی کا نہارا، ابھی تو دن نکلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی تم ستو گھولو نا جلدی سے۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن نکلا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ستو گھول کر دیا، اور جو ہی مغرب کا وقت ہوا دن، اب دیکھیں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے آپ بتائیں باہر اندھیرا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، روشنی ہے، سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو ہم نماز پڑھ کر نکلتے ہیں پھر کہیں جا کر اندھیرا آ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہی مغرب کا وقت ہوا ستو پیا اور افطاری کی، اور بلال کہہ رہے یا رسول اللہ دن نکلا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو رات آ جاتی ہے، اس لیے یہی افطاری کا وقت ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ اب دیکھو بھائی نبی کا طریقہ تو یہ ہے، اور ہمیں لوگ آ کر کہیں دو جی قرآن میں تو آتا ہے رات تک روزہ پورا کرو، رات تک ہو ہی نہیں ہجے۔ اس سے پوچھو بھائی پہلے یہ بتا تو پنجابی ہے کہ عربی ہے؟ وہ کہے گا میں پنجابی ہوں۔ کو پھر تو عربی زبان تو نہیں جانتا۔ پھر یہ بتا تو نبی ہے کہ امتی ہے؟ وہ کہے گا میں امتی ہوں۔ کو نبی تو کہہ رہا فوراً کرو، اسی تیری منی ہے کہ نبی دی منی ہے؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی زندگی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے بھائی ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ الحمدللہ ہم جو روزہ افطار کرتے ہیں وہ بالکل صحیح وقت پر کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ کون ہیں جو دیر سے کرتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ، کہ تم افطاری جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہودی افطاری میں دیر کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں حکم دیا تھا کہ تم افطاری کو جلدی کرو۔ اب یہ ہمارے یہاں یہودی تو نہیں ہے۔ اور دوسرا مسلک جن کے مسلک میں افطاری سورج کے غروب ہونے سے 15 منٹ کے بعد کرنا چاہیے، یہ جو کلپ والے تھے وہ روافظ ہیں۔ روافظ کا مسلک یہی ہے کہ افطاری کا وقت جو ہے غروب آفتاب کے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ان سے بھائی کوئی عقیدے کا اور کوئی مسلک کا آپس کی موافقت نہیں، اس لیے ہم اپنے علماء کے مسائل پر چلیں گے جو باتیں ہمیں ہمارے نبی سے پہنچی ہیں۔ تو روافظ کا مسلک ہے، یہ جو کلپ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔